آپ کی جانب سے ایک یو ایس پی کلیم کی گئی جس کے ذریعے کہا گیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کس جگہ پر موجود ہو سکتے ہیں عمران ریاض صاحب. عوام جو ہے وہ ان کی پریزنس کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرن ہے. ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ عمران ریاض خان پولیس کے ایک ذیلی ادارے کے پاس ہے. بڑی مشکل سے ہم اس لوکیشن تک پہنچے ہیں جہاں پہ اس کو ان لوگوں نے کنفائن کیا ہوا ہے. اب اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو اس جگہ کا وہ نام بتاؤں اور لوگ وہاں پہ جا کے بھی کوئی اپنے جذبات کا اظہار کریں، اور عمران ریاض خان کی جو پہلے ہی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لوگ برائے مہربانی صرف عمران ریاض خان کے لیے دعا کریں. صحت کے حوالے سے بتائیے گا، کیونکہ ریومرز ہیں کافی کہ کوما میں چلے گئے، بہت تشدد کیا گیا، ایسی حالت ہے. ایک خان صاحب نے بھی تقریر میں کہا کہ جس کی بنیاد پر شاید ان کو سامنے نہیں لے کر آیا جا رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں عمر چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ میاں علی اشفاق صاحب موجود ہیں جو کہ عمران ریاض خان صاحب کے دوست بھی ہیں اور ان کے وکیل بھی ہیں. ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ آج عدالت میں ہیئرنگ کے دوران جب تمام متعلقہ تحقیقاتی اداروں کے ساتھ میٹنگ کا کہا گیا تو اس جوائنٹ میٹنگ میں کیا باتیں طے ہوئیں، تمام متعلقہ تحقیقاتی اداروں نے اپنا کیا سٹینس بلڈ کیا، اور مخالف جانب سے جس میں میاں علی اشفاق صاحب موجود تھے، ان کی پوری جو وکلاء کی ٹیم ہے وہ موجود تھی، عمران ریاض خان صاحب کے والد صاحب موجود تھے، ان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی، اور اس بات چیت کے پیش نظر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب کب تک بازیاب ہوتے ہیں اور کب تک عام عوام کے سامنے آتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. مزاج بخیر ہیں؟ بالکل الحمدللہ بالکل ٹھیک. یہ بتائیے گا کہ آج جو میٹنگ ہوئی ہے، جوائنٹ میٹنگ ہوئی ہے، اس میں کیا باتیں ڈسکس ہوئی ہیں؟ ایک یو ایس بی ہے جو کہ بتائی جا رہی تھی، اس کا تذکرہ ہوا اور اس کی بنیاد پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، عدالت میں جب پنجاب پولیس کے آج جو نمائندے آئی جی صاحب کے بہاف پہ پیش ہوئے تو انہوں نے بتایا جی کہ آپ ہم پہ بھروسہ رکھیں. ہم نے ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اسٹیبلش کی ہے، جس کی بیسس پہ لازمی طور پر ہم اب اس کو کسی لاجیکل اینڈ پہ لے کے جائیں گے اور آپ ہم سے اچھے ریزلٹس ایکسپیکٹ کریں کہ ہم عمران کو ریکور کر لیں گے. تو عدالت نے کہا کہ آپ زبانی کلامی جو ہے وہ بیان بازی کر رہے ہیں، اب تک آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا پروگرس کی ہے، کوئی ٹینجیبل پروگرس بتائیں، جس کی بیسس پہ یہ بتائیں کہ آپ نے ٹھوس بنیاد پر اب تک کیا کیا جو ہے وہ کام کیے ہیں، اور اس کے لیے عمران ریاض خان کے والد اور اس کے وکلاء کو بھی آپ اعتماد میں لیں، جس سے اور ان کے بھی مزید جو ہیں جو پروسیجرل فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کا موقف سننے کے لیے اور ان کی مزید شہادتیں جو ہیں وہ اکٹھی کرنے کے لیے آپ ان سے ملاقات کریں. تو اسی اسپرٹ میں پھر شام کو آج آنریبل ہائی کورٹ کے آرڈر کے تحت جو ہے وہ ہم گئے اور ملاقات ہوئی. اس میں ہم نے سب سے پہلے پولیس میں جو آلریڈی عمران کے اغوا کا مقدمہ درج ہے اس میں سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ جمع کروائی، باضابطہ طور پر جو ریکارڈ کا حصہ بنی، اور اس میں آئی جی صاحب جو آئی جی پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان انور، ان کو ہم نے بطور ملزم نامینیٹ کیا. اس کے بعد پھر ہم نے ایک ایف آئی اے کا سمن تھا جس کو ان کے حوالے کیا، جس کی بیسس پہ جو آئی جی پنجاب کا موٹیو تھا اور انہوں نے اپنا پرسنل وینڈیٹا اور پرسنل اینیمیٹی جو ہے وہ سیٹل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی ان کو سمن جو ہے وہ ریکارڈ پہ رکھا. اسی طرح ہم نے مزید ثبوت جو ہے، جب عدالت میں پچھلی تاریخوں پہ ویڈیوز چلائی گئیں تو دو طرح کی ویڈیوز چلیں. ایک وہ ویڈیو تھی جو جیل سے نکالی گئی دکھائی گئی، جو کہ 2-3 ویڈیوز جیل کی تھیں، اور مختلف وقت اور اوقات میں مختلف ویڈیوز جو ہیں وہ جیل کی لائی گئیں. کبھی اس میں ایک گاڑی آتی تھی جو عمران کو 3 نقاب پوش لے کے جا رہے ہیں، کبھی 4 گاڑیاں نظر آتی ہیں جس میں بہت سے لوگ اس کو لے کے جا رہے ہیں. تو یہ 2 باتوں اور چیزوں کے علاوہ پھر ایک ایسی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ بار بار آئی جی پولیس نے پچھلی چند سماعتوں میں عدالت میں یہ کہا کہ ہمیں قطعی طور پر بھی عمران کسی کیس میں مطلوب نہ تھا، لہٰذا ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں ہے، جس پر ان کے اس دعوے کے برعکس جاتے ہوئے عمران کے وکلاء کی طرف سے اس کے گھر کی ویڈیو پیش کی گئی جس میں دکھایا گیا کہ پولیس نے اس کے گھر پہ ریڈ کیا ہے. اور جب وہ ریڈ کیا تو اس ریڈ کی بنیاد پر نظر آیا کہ پولیس موجود تھی، اور آئی جی صاحب نے پھر بددیانتی اور بے ایمانی سے جو ہے وہ عدالت کے سامنے کام لیا، جس پہ عدالت نے یہ کہا کہ آپ تو مجھے یہ کہہ رہے ہیں. تو پھر انہوں نے جو سارا الزام ہے وہ ریاستی و دفاعی اداروں پر جو ہے وہ شفٹ کر دیا اور کہا جی کہ میری پولیس جو ہے وہ سسٹر ایجنسیز کے ساتھ جو ہے وہ گئی تھی اور یہ وہاں پہ اس وجہ سے ریڈ کر رہے تھے. اب جو سسٹر ایجنسی کے ایک ان کے آئی جی صاحب کے مطابق اگر کوئی سسٹر ایجنسی کے لوگ تھے تو ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو کہ جیل سے باہر بھی جو اب عمران گیا ہے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور عمران کے گھر کے اندر بھی جو ہے وہ وہی شخص کامن تھا. تو یہ پھر وہ جو جیل والی ویڈیوز ہیں اس کو ہم نے کہا جی آپ ریکارڈ کا حصہ جو سا بنائیں، اور یہ جو اس کے گھر کی ویڈیوز ہیں اس کو ریکارڈ کا حصہ بنائیں. تو مختلف ثبوت، مختلف مٹیریل جو ہے وہ ہم نے آج ان کے روبرو پیش کیا. ہم امید کر رہے تھے کہ پچھلے 15 دن کی پروگرس جو ہے وہ ہمیں وہ دکھائیں
گے اور وہ تمام چیزیں بتائیں گے کہ جہاں تک انہوں نے آج تک وہ ساری کی ساری کوئی بھاگ دوڑ کی ہے. لیکن میں آپ کو یقین سے بتاتا چلوں کہ ہمارے سامنے انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہم آپ کا صرف آج موقف سنیں گے اور وہیں کورٹ کے آرڈر کی اسپرٹ میں, اور ہمیں ایک بھی جو ہے وہ انہوں نے آج تک جتنی پروگرس کی ہے ریکارڈ پہ اس کو دکھانے سے وہ تمام جوائنٹ ورکنگ گروپ وہ اس پہ ہمیں قاصر رہا, اور ہم بالکل بھی جو ہے وہ مطمئن ان سے نہیں ہو کے آئے, محض اس حد تک کہ ہم ان کو آبویسلی صرف ریکارڈ دے کے آئے اور پروسیجرل فارمیلٹیز اور لیگل ریکوائرمنٹس انہوں نے پوری کی ہیں, اور بہت سا ڈیٹیل سیشن ہوا جس میں ہم نے بے شمار ایسے محرکات جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھے اور ان کو نشاندہی کی کہ آپ یہ تمام شہادتیں جو ہیں وہ جو ہم نے دی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہم آپ کو نشاندہی کر رہے ہیں یہ ساری بھی جو ہے وہ ریکارڈ پر لیں. مثال کے طور پہ عمران ریاض خان کا اگر 8 سے 10 یا 12 گھنٹے کا جیل کا ٹائم ہے تو تمام کے تمام ٹائم میں جو ہے چونکہ جیل کا ایک سیکیورٹی پورا سسٹم ہے اور اس میں سینکڑوں کیمرے لگے ہیں اور ایک ایک انچ جو ہے وہ ہمیشہ اس سے کورڈ ہوتا ہے, تو ہم نے انہیں پھر یہی گزارش کی کہ آپ 8 کے 8 گھنٹے کی جو ہے وہ مکمل طور پر آپ اپنے پاس لازمی طور پر وہ ریکارڈ رکھیں اور اس کو ریکارڈ کا حصہ بنائیں فائل کا. سر آپ کی جانب سے ایک یو ایس پی کلیم کی گئی جس کے ذریعے کہا گیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کس جگہ پر موجود ہو سکتے ہیں عمران ریاض صاحب اور کس جگہ پر نہیں, تو عوام جو ہے وہ ان کی پریزنس کے حوالے سے ان کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرن ہے. تو ایسے اس پوائنٹ آف ویو پر جو آج کی میٹنگ ہے وہ کسی پازیٹیو نوٹ پر اینڈ ہوئی ہے کہ جس کی بنیاد پر عوام یہ کہہ سکتی ہے کہ بھی عمران ریاض صاحب واپس آ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ عمران ریاض خان پولیس کے ایک ذیلی ادارے کے پاس ہے, اس کا مقام جو ہے وہ لاہور ہے. اب اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو اس جگہ کا وہ نام بتاؤں اور لوگ وہاں پہ جا کے بھی کوئی اپنے جذبات کا اظہار کریں اور عمران ریاض خان کی جو پہلے ہی زندگی کو خطرات لاحق ہیں, اس کی سلامتی کو خطرات لاحق ہیں, وہ بڑی مشکل سے ہم اس لوکیشن تک پہنچے ہیں جہاں پہ اس کو ان لوگوں نے کنفائن کیا ہوا ہے, اور وہ پھر اسٹیٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں اس کی لوکیشن چینج کر دیں فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس, تو یہ مناسب نہیں ہوگا. لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. لوگ برائے مہربانی صرف عمران ریاض خان کے لیے دعا کریں اور وہ اپنی کیپیسٹی میں اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ اس کو نیک خواہشات اور لازمی طور پر اس کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. باقی جو اس کے فیملی کے لوگ ہیں, جو اس کے قریبی دوست ہیں اور جو خاص کر اس کے وکلاء ہیں جو اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں وہ بغیر کسی لالچ و مفاد کے ہمیشہ سے نبھاتے آئے اور ہمیشہ سے نبھاتے رہیں گے انشاءاللہ بارک و تعالیٰ, اور اپنی آخری حد تک کوشش کریں گے کہ اس معاملے کو انشاءاللہ جلد از جلد جو ہے وہ منطقی اندام تک پہنچائیں اور اس کو بازیاب کروائیں. ان کی صحت کے حوالے سے بتائیے گا, کیونکہ ریومرز ہیں کافی کہ کوما میں چلے گئے, بہت تشدد کیا گیا, ایسی حالت ہے, ایک خان صاحب نے بھی تقریر میں کہا کہ جس کی بنیاد پر شاید ان کو سامنے نہیں لے کر آیا جا رہا. دیکھیں جو ریومرز ہے نا, یہیں سے ہی آپ کا سوال ختم ہو جاتا ہے کہ ریومر فیکٹری جو چل رہی ہے نا, اس کو چلنے دیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ خیر و عافیت سے ہی ہے, اور انشاءاللہ اس کی صحت جس کو جو خدشات لاحق تھے وہ بھی انشاءاللہ بارک و تعالیٰ اللہ کے حکم سے, اللہ کے فضل سے, اللہ کے رحمت سے وہ اللہ کی حفاظت میں ہے, اور انشاءاللہ جب وہ بازیاب ہوگا تو اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے انشاءاللہ تمام حالات ٹھیک ہوں گے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ناظرین, آپ میاں علی اشفاق صاحب کی گفتگو سن رہے تھے جو کہ عمران ریاض صاحب کے وکیل ہیں. اگر یہ مطمئن ہے تو میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا پر جو عوام الناس مختلف باتوں کو ہوا دیتی ہے ان کو بھی کسی حد تک اس ہوا کو روکنا چاہیے اور مطمئن ہونا چاہیے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.